السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ صدیق جان اور شاہزیب خان زادہ آمنے سامنے آ گئے، غریدہ صاحبہ بھی رگڑے میں آ گئی ہیں، شیر بلی بن گیا ہے اور 4 سالہ پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ شیر بلی بننے کا واقعہ ہم آپ کو بتائیں، یہ کس نے کہا ہے پہلے؟ صدیق جان اور شاہزیب خان صاحب کے حوالے سے جو تلخی ہے یہ کیوں ہے، اور منصور علی خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی ہم آج کے ویلاگ میں، جیسے جاوید چودھری صاحب بتا دینا کہ ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں منصور علی خان صاحب سے۔ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب اگر اس سنتری کو بھی، انہوں نے عطا تارڑ کے ہمراہ منیب فاروق کے شو میں بیٹھ کر یہ بات کہی کہ میاں صاحب اس سنتری کو، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے عہدیداران یا سیاستدان اس سنتری کو بھی کراس کر کے دکھائیں، جو بیریئر کراس کرنے کے بعد باجوہ صاحب کا گھر آئے گا تو مانیں گے، ورنہ احتساب کا بیانیہ یہ پاپولر تو بہت ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیں ہم نے جرنیلوں کا احتساب کیا، ہم نے سازشیوں کا احتساب کیا، یہ بڑا پاپولر ہے، لیکن کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میاں صاحب کو بتایا گیا، میاں صاحب کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور میاں صاحب نے کہا میں نے یہ تمام تر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب سعودی عرب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چلے گئے۔ پھر خبریں آنے لگیں کہ صاحب اب میاں صاحب آ رہے ہیں، تو آ رہے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد آ رہے ہیں۔ اچھا، منصور علی خان کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شیر بلی بن گیا، شیر ایک بار پھر بلی بن گیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی بہادری کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بہت بہادری کی بات ہے، منصور علی خان صاحب ہمارے بارے میں بول رہے ہیں، یہ طنز کر رہے ہیں ان صحافیوں کی طرح، کیونکہ منصور کی جو پولیٹیکل ٹلٹ ہوتی تھی وہ زیادہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ سٹوریز کرتے تھے، لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے میں کیونکہ جیسے وہ یوٹیوب پر آئے ہیں تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اگینسٹ بھی بہت ساری اسٹوریز کر لی ہیں، تو یہ اسٹوریز بھی ہوتی رہیں۔ تو بہرحال بات کریں گے، شاہزیب خان زادہ اور صدیق جان صاحب آمنے سامنے آ گئے۔ شاہزیب خان زادہ نے ایک بات کہی، جو کہ شاہزیب خان زادہ اکثر کیا کرتے تھے، جو ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کے بشیر میمن صاحب آتے تھے ان کے شو میں، بتاتے تھے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور 4 سال تک عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا جیو ٹیلی ویژن پر، وہ سب کے سامنے کہ کیسے کہا جاتا تھا کہ صاحب دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، اداروں میں آزادی نہیں ہے، لوگوں کو آزاد نہیں کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت پریشر دیا ہوا ہے اداروں کے سربراہان پر۔ پھر یہ وہی بشیر میمن صاحب ہیں جو اپنے عہدے کی مدت مکمل ہونے سے 2 مہینے پہلے استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ پھر تو اس تاثر کو مزید تقویت ملی، سب نے کہا کہ دیکھیں تحریک انصاف نے تو واقعی لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے، کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن اب بشیر میمن صاحب کے جو حالیہ افعال ہیں، فعل بھی نہیں افعال، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے تیور تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، وہ سب لوگوں نے بھانپ لیے ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے یہ ماجرا کیا ہے۔ تو صدیق جان صاحب نے شاہزیب خان زادہ کے متعلق جو بات کہی ہے، بالکل، صدیق جان صاحب نے لکھا کہ شاہزیب خان زادہ جس بشیر میمن کو لے کر 4 سال بیانیہ بناتا رہا، وہ بشیر میمن اندر سے نون لیگی کا انتہائی نچلے درجے کا کارکن نکلا۔ نون لیگ کا انتہائی نچلے درجے کا کارکن۔ اب یہ دیکھیں کہ بشیر میمن صاحب کو نون لیگ نے کیا ذمہ داری تفویض کی ہے۔ بشیر میمن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جائیں گے سندھ میں۔ اب یہ دیکھیں کہ سندھ میں کون رہ چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا سب سے سینئر آدمی، محمد زبیر صاحب، گورنر سندھ سابق، وہ بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس کو کراس کرتے ہوئے یہ صاحب جائیں گے اور سندھ میں یہ دیکھیں گے، بلکہ کتنے جونیئر ہیں ابھی نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، دلی طور پر تو بہت پہلے ہو چکے تھے، روحانی طور پر بلاول صاحب والی بات،
اخلاقی طور پر. تو اور بشیر میمن کے اس اعلان کے بعد کہ انہوں نے نون لیگ کو جوائن کر لیا، محمد حسن رضا صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہی حقیقت ہے جو بے نقاب تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی ہو گئی تھی، بس موصوف نے آج خود تسلیم کر لیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل شفاف کیوں نہیں ہوتا؟ جب افسران بھی پارٹی عہدے کے لیے اپنے آقاؤں کے لیے کام کریں گے تو یہی ہوگا، پھر ان سے انصاف، میرٹ، شفافیت کی امید کون کرے گا؟ دیکھیں بشیر میمن صاحب والا معاملہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بشیر میمن صاحب جو کچھ کرتے رہے. بالکل، جب صدیق جان صاحب نے بھی کہا نا کہ 4 سال بیانیہ بنتا رہا، پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، شاہ زیب خان زادہ پر تنقید کی انہوں نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اس دور میں جب وہ کھل کر سامنے آئے، ان کو پتہ ہے یہاں اب فل کلاسز چل رہی ہیں، میں نے جانا ہے اور چھکا مارنا ہے، تو پہلے وہ کیا کرتے ہوں گے جب ان کے پاس وہ پاورز ہوتی تھیں، وہ اقتدار میں مطلب اپنے عہدے پر تھے بشیر میمن صاحب. تو ان دنوں انہوں نے کتنا سپورٹ کیا ہوگا، کتنے شواہد مٹائے ہوں گے، کتنی مرتبہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو کس انداز سے، کس حد تک نہیں گئے ہوں گے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو کیونکہ ان کے پاس پاورز تھی، عہدہ تھا، اپنے عہدے کا استعمال کیا ہوگا. کیا اپنے جو وسائل ہیں اور اس کے علاوہ اپنے اختیارات، اس کا جائز یا ناجائز استعمال کر کے میاں محمد نواز شریف کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کو کس انداز سے انہوں نے سپورٹ کیا ہوگا، یہ سب کے سامنے آنے والی بات ہے. تو اب یہ کہنا کہ یار انہوں نے یہ کیا ہوگا، 4 سال تک دیکھیں شاہ زیب خان زادہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں میں ہوں شاہ زیب خان زادہ، اس کے بعد پھر بتاتے تھے کہ عمران خان کتنا برا ہے، عمران خان نے کیا نہیں کیا. ایک بھی شو جو یہ شو کرے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کتنے اچھے ہیں، ثبوت کے ساتھ وہ نہیں کر سکے ہیں. اور یہ کر چکے ہیں بار بار عمران خان صاحب کو ہدف تنقید بنانا، اس کے بعد بے شمار مواقع پر ان کا تحریک انصاف کے اسکینڈلز ڈسکس کرنا مبینہ طور پر، اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں، منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں. طلعت حسین کی اس سے پہلے صدیق جان صاحب نے ان کو بے نقاب کیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، اور طلعت حسین کے ساتھ صدیق جان کی ایک لڑائی بھی ہو چکی ہے. یہ شاہ زیب خان زادہ ہیں، ان سے ابھی نئی شروعات ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ صحافی کس کے ساتھ ہیں. البتہ صحافی صدیق جان کو بہت بڑی تعداد میں سپورٹ کرتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، کیونکہ ایک ابھر کر ایک نوجوان جو ابھرا ہے ستارے پر اور ایک ستارے کی مانند، انہوں نے اپنی جو فیکٹس ہیں ان میں رہ کر رپورٹنگ سے آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر تمام تر اپنے جو سینئرز تھے ان سے بھی زیادہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کروایا ہے. اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ اب نون لیگ جو ہے اس کا لاہور گڑھ نہیں رہا ہے، نون لیگ کی اب کوئی سچویشن جو ہے وہ نہیں بچی، سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے لاہور میں. اور جو نون لیگ کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب لاہور میں ہماری پوزیشن نہیں رہی. اچھا، یہ وہی غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہیں کہ عمران خان تو یہ ہے، عمران خان ختم شد. تو یہ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، اور یہ بار بار خان صاحب پر تنقید کرتی تھی. اب ان پر تنقید کیا ہو رہی ہے؟ ان پر دوغلا پن ہونے کے لیے کہ آپ کبھی ایک بات کرتی ہیں، کبھی دوسری بات کرتی ہیں، اور کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی تو آپ تو ویسے ہی ہیں. مطلب غریدہ صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کو صرف ٹکٹ نہیں دیا، ممبر نہیں دیا، باقی تو سب کچھ وہ ان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، ان کے قلم سے لکھے جانے والے الفاظ، اور یہ سب اس بات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن وہ بھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ لاہور نون لیگ کا گڑھ نہیں ہے. دیکھیں وہ ایک بیلنس کرنے کے لیے، تاکہ کوئی ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھائے، کوئی ان کو یہ نہ بتائے کہ میں کہاں غلط تھی. لیکن صحافیوں نے اب کی بار عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کہی تو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا نا. اب نواز شریف صاحب والے معاملے پر جیسے جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ اگر میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس پاکستان نہیں آئے
تو نون لیگ کی سیاست کا چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا، یہ بھی بات کہی گئی۔ تو بہت سارے صحافی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ان تمام تر ایشوز کو، جیسے منصور علی خان صاحب نے کہا کہ شیر ایک بار پھر بلی بن گیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر کسی ایک بندے کی پکار ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ سیاست.pk نے ایک سروے کروایا جس میں کہا کہ اگلا وزیر اعظم آپ کے خیال میں کسے ہونا چاہیے، تو اس سروے کے تقریباً 90% سے زائد کے جو نتائج تھے وہ عمران خان صاحب کے حق میں تھے۔ 90 سے زائد کہ عوام اگلا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی مقبولیت آپ دیکھیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت دیکھیں کہ کوئی بھی ٹرینڈ وائرل، ایک غبارہ وائرل، تحریک انصاف کی جانب سے جو اپلیکیشنز عمران خان صاحب کو لکھے جانا، خط لکھے جانا وائرل، کوئی ایک اسپیچ وائرل، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا وائرل، ویڈیو آئی وائرل، عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ٹرینڈ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر ایشوز تھے۔ خان صاحب کی مقبولیت کیسے، پھر عمران خان صاحب آئے یوٹیوب پر وائرل، تو یہ وائرل ہونے کی جو رٹ ہے وہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہ اس کو کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال غریدہ صاحبہ پر لوگ محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ہی بولتی ہیں، اور آپ نے جو کہا ہے لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ نے یہ بیلنس کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ یہ بھی کر دیں، تو تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ آپ غیر جانبدار ہیں۔ ویسے آپ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔